ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی بالکل نہیں۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے ادھر ہی زور لگایا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتا چلا کہ یہ تو پکا جاہل آدمی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے اور نہ ہی شکل، زندگی گزرے تو کیسے گزرے۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس کے گھر میں کبھی نہ آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ دار تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینا آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ خاوند نے بیوی کو بٹھایا اور گٹھڑی رکھ دی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ ایک بڑی نہر کے کنارے پر تھے۔ اس نے نیچے پانی کے لیے دیکھا تو بیوی کے دل میں شیطان نے ایک بات ڈال دی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو اس بڑی نہر میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند جا کر نیچے گرا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر شروع کر دیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی؟ تو کہا کہ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور میری عزت کا بھی مجھے خطرہ تھا، وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اسی لیے میں واپس آ گئی ہوں، ایسے انسان کے ساتھ میں بھلا کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بڑا ہی غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث کیسے چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا، یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ اب ذرا ادھر کی بات سنیے۔ جب خاوند پانی میں نیچے گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور آہستہ آہستہ رگڑتا رگڑتا کنارے پر نکل آیا اور اس طرح سے وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور نہر کنارے چڑھتے چڑھتے اوپر تک نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی اس کے خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی باتیں سنائی۔ کہنے لگے تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرہ بھی خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ بیٹی سے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل بھی تھا، شکل بھی اس کی اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی، اور اگر یہ چاہتا
تو آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیتا اور مجھے مار بھی سکتا تھا۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت اور اس کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے شوہر کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔